بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شادی کی رات ہی میرے شوہر نے مجھے ایسے 3 کام کرنے کو کہے جنہیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے تو زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ شادی کی رات میرا شوہر مجھ سے محبت بڑے 2 بول کہنے کی بجائے میرے آگے ایسی 3 باتیں رکھ دے گا کہ جنہیں سن کر میری جان نکل جائے گی۔ میری آج کی کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح تھا یا غلط۔ میرا نام رخسانہ ہے اور میں 18 سال کی ایک سانولی سی رنگت کی لڑکی تھی۔ مجھے تعلیم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس لیے میں نے 10ویں جماعت کے بعد پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ ہر وقت میری ماں کو یہی فکر ستاتی کہ میری شادی کیسے ہوگی، کیونکہ آج کل تو لوگ گوری لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اماں مجھے طرح طرح کی کریمیں لا کر دیتی تو کبھی صبح سویرے اٹھ کر ٹی وی پر آنے والے پروگرام دیکھ کر گورا کرنے والے سارے ٹوٹکے گھر میں کرواتی رہتی، لیکن کسی بھی کریم اور ٹوٹکے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میری سانولی رنگت قدرتی تھی۔ میں اماں کے ٹوٹکوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ مجھے اپنی سانولی رنگت سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اماں کو یقین تھا کہ میری یہ سانولی رنگت میری قسمت کو سنورنے نہیں دے گی۔ وہ کہتی کہ تیری عمر کی خاندان کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن تیرے لیے ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی نہیں آیا۔ ایک دن ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کے توسط سے میرے لیے ایک رشتہ آیا تو اماں نے سارا گھر چمکا کر رکھ دیا، خود ہی بہت سارے لوازمات بھی تیار کیے اور مجھے سختی سے کہہ دیا کہ کوئی بھی پوچھے تو کہہ دینا کہ سب تو نے کیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، لیکن اماں نے یہی بس نہ کی بلکہ زبردستی مجھے پارلر بھی بھجوا دیا اور فیشل وغیرہ بھی کروا دیا۔ اماں کو میری شادی کی اس قدر جلدی تھی کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ راہ چلتے کسی لڑکے کو پکڑ کر میرا نکاح کروا دے۔ مجھے دیکھنے کے لیے آنے والی عورتیں بہت ہی گوڑی چٹی خوبصورت تھیں، یقیناً ان کا بھائی بھی ان کے جیسے ہی خوبصورت ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اپنا دل بنا لیا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر انکار کا سامنا کرنا ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے جب بھی مجھے دیکھنے کے لیے کوئی آتا تو منع ہی کر کے چلا جاتا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان لوگوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میں انہیں پسند آ گئی ہوں اور وہ لوگ جلدی اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کی جو تصویر انہوں نے جاتے جاتے اماں کو پکڑائی، وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک گورا چٹا لمبا چوڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کیسے کوئی مجھے اتنے خوبصورت لڑکے کے لیے پسند کر سکتا ہے، جبکہ آج تک تو معمولی شکل و صورت والے لڑکوں کے گھر والوں نے بھی مجھے دیکھ کر انکار ہی کیا تھا۔ لیکن پھر دوسرا خیال مجھے یہی آیا کہ یقیناً لڑکے میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے مجھے پسند کیا ہے۔ یہی بات جب میں نے اماں سے کہی تو میری بات سن کر اماں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ پاگل لڑکی، وہ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، تمہارے ابا نے ساری معلومات حاصل کی ہیں، لڑکا بہت ہی اچھا ہے، نوکری بھی بہت اچھی ہے، ان لوگوں کو بس شریف گھرانے سے لڑکی چاہیے تھی، اسی لیے تمہیں پسند کر گئے ہے۔ اماں تو اس طرح مطمئن تھی جیسے اس لڑکے کو اماں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہو۔ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن میں اس سے زیادہ اماں سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر سچ بات تو یہ تھی کہ اتنا خوبصورت شخص دیکھ کر میرا بھی دل آ گیا تھا۔ لڑکے کی سب بہنیں شادی شدہ تھیں اور ان کی اماں کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا، اسی لیے وہ جلد سے جلد اپنے بھائی کی شادی کر کے اس کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اماں بار بار مجھے یہ کہہ کر مطمئن کرتی رہتی، تم اکیلی راج کرنا، لڑکا بالکل اکیلا رہتا ہے، اس کی ساری بہنیں شادی شدہ ہیں اور ماں باپ بھی حیات نہیں ہے، کوئی تو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو تمہارے پھور پن پر کوئی اعتراض ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت کام چور پھور تھی، جو کام کرتی وہ الٹ ہو جاتا۔ مجھے تو بس ٹی وی دیکھنے اور سونے میں ہی مزہ آتا تھا۔ جب گھر کا کوئی کام کرنا ہوتا پوری آواز میں میوزک لگا دیتی اور ناچتے گاتے کام کرتی اور پھر سب کچھ خراب ہو جاتا۔ اسی لیے ایسے سسرال کے ملنے پر اماں کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا، ورنہ اماں کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ کہاں مجھے رخصت کرے گی اور میں اگلے دن واپس آ بیٹھوں گی۔ 1 مہینے کے اندر اندر اماں نے دن رات لگا کر ساری تیاریاں پوری کی۔ شادی سے 15 دن پہلے ہی اماں نے میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اماں مجھے کسی نامحرم کے سامنے بھی نہیں آنے دے رہی تھی کہ دلہن کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اماں کی اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں تو اپنی شادی میں خوب ہلا گلا کرنا چاہتی تھی اور اپنے کزنز کے ساتھ ڈانس بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں نے اس نور کے چکر میں مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میرے سارے ارمان خاک میں ملا کر اماں نے مجھے
خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت میرا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا۔ آنے والی زندگی کا سوچ سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا۔ اسی ڈر کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا تھا اور سسرال چلی آئی تھی۔ رخصتی کا دکھ اور خوف اپنی جگہ تھا، لیکن ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی بہت سے ارمان آنکھوں میں سجا کر اپنے شوہر کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ میں بہت ہی معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی اور میری رنگت بھی دبتی ہوئی تھی۔ اسی بات کو لے کر مجھے کچھ خوف تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھے ناپسند نہ کرے، لیکن اماں نے مجھے بتایا تھا میرا شوہر ماجد ایک بہت ہی نیک انسان ہے۔ میں دلہن بنی ماجد کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر ہی میں شرم سے گلابی ہو رہی تھی۔ میں 18 سال کی ایک جوان لڑکی تھی، میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماجد کمرے میں چلے آئے۔ وہ بالکل تصویر کی طرح ہی بہت ہی خوبصورت اور گوری چٹی رنگت کے مالک تھے۔ نہ جانے کیسے انہوں نے مجھے اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے کبھی ماجد کو روبرو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے ماجد میرے سامنے آ کر بیٹھے تو ان پر نظر پڑتے ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر بہت سخت تاثرات تھے۔ ساری خواہشات اور جذبات کچھ دیر کے لیے جیسے کہیں غائب ہو گئے تھے اور میں کچھ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ ماجد میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم ابھی تک اسی طرح کیوں بیٹھی ہو؟ کم سے کم لباس تبدیل کر لینا چاہیے تھا، اتنا بھاری اور غیر آرام دہ جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ ماجد کے لفظوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرتے، الٹا مجھ سے تیار بیٹھنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ ماجد کو کوئی جواب دینے کی بجائے میں نے حلق میں تھوک نگل لیا تھا۔ ماجد کہنے لگے کہ انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ محبت کے 2 جملے کہنے کی بجائے ماجد نے مجھ سے کہا کہ اپنا لباس تبدیل کرو اور میں تمہیں آج کی رات جو 3 کام بتا رہا ہوں وہ 3 کام ساری زندگی تمہیں پابندی سے کرنے ہوں گے۔ ماجد کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ شادی کی رات کون اپنی بیوی سے اس طرح پیش آتا ہے، اور وہ مجھ سے ایسے کون سے 3 کام کروانا چاہتے ہیں جو اتنے ضروری ہیں کہ آج کی رات ہی بتانا پڑ رہے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ اس رشتے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے آئی تو میرے شوہر نے مجھے پہلا کام بتایا، جسے سن کر ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماجد مجھ سے ایسا کام کرنے کو کہیں گے، لیکن ماجد کا سخت رویہ اور شادی کی رات کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر برابر والے خالی کمرے میں چلی گئی، جہاں جا کر مجھے ان کی بات پر عمل کرنا تھا۔ کوفت کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ گھر میرے لیے نیا تھا اور اکیلے اس گھر میں رکنا بہت ہی مشکل تھا، اور پھر جو کام ماجد نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا وہ بھی میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جیسے تیسے میں نے ماجد کا بتایا ایک کام پورا کر لیا تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ ماجد ہر رات مجھ سے یہ کام کروانے والے ہیں جو میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ جیسے میں نے دوبارہ اپنے کمرے میں گئی، ماجد نے فوراً ہی مجھے دوسرا کام بتایا اور کہنے لگے کہ یہ کام بھی تمہیں ساری زندگی ہر رات کرنا ہے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو مجھ سے اچھائی کی توقع نہ رکھنا۔ دوسرا کام تو پہلے کام سے بھی کہیں زیادہ مشکل اور ناممکن تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے شادی کی رات کو لے کر کیا کیا سپنے سجا لیے تھے، اور میری شادی کی رات میرا خوبصورت شوہر اس طرح میرا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ماجد سے کہا کہ آج کی رات یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، میں کل ان کے بتائے سارے کام کر لوں گی، لیکن آج کی رات تو وہ مجھے کچھ وقت دے دے۔ میں تو دوسرا کام سن کر ہی چکرا گئی تھی، ابھی تیسرا تو سننا باقی تھا۔ نہ جانے کیسا نفسیاتی انسان اماں نے میرے پلے باندھ دیا تھا، جس کے اندر جذبات اور احساسات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کون اپنی نئی نویلی دلہن سے اس طرح پیش آتا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ انڈین ڈرامے دیکھے تھے جہاں شادی کی رات ایسی خوبصورت دکھائی جاتی تھی کہ دل امنگوں سے بڑھ جاتا تھا، اور میں خود یہ خواہش کرتی کہ جلدی میری شادی ہو اور یہ رات میری زندگی میں آ جائے۔ لیکن آج جب یہ رات میری زندگی کا حصہ بنی تھی تب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس سے اچھا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر پرسکون سے رہتی۔ میری اماں نے تو مجھے جنجال میں پھنسا دیا تھا۔ 7 سمندروں کی پریشانی نہیں تھی، لیکن میرا تو شوہر ہی ٹھیک نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو یقیناً وہ ماجد کو سمجھاتا کہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ ماجد کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے ان کا بتایا ہوا دوسرا کام بھی کرنا پڑا، جس میں پورے 2 گھنٹے لگ گئے اور جو میری طبیعت پر بالکل بوجھ کی طرح تھا۔
ماجد کو تو یہ جان کر ہی غصہ آ گیا تھا میں بالکل ہی نالائق ہوں اور مجھے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ ماجد کے چہرے پر چھائی سختی دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب مجھے اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا تھا، میں اس کے دل سے اتر چکی تھی، اور پھر ماجد نے مجھے تیسرا کام بتایا تو مجھے چکر آ گئے۔ میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں میرے لیے سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں تھا۔ ماجد نے مجھے بغیر جہیز کے رخصت کروا دیا تھا، اور اس بات کی وجہ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ کیوں انہوں نے میرے ماں باپ سے سادگی سے شادی کی بات کی تھی۔ میرا دم اس چار دیواری میں گھٹ رہا تھا اور میں اس گھٹن بڑی زندگی سے آزادی چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ساری زندگی تو کیا مزید ایک رات بھی اس طرح نہیں گزار سکتی۔ ماجد کہنے لگے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا، ورنہ ابھی اور اسی وقت واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ رات کے اس پہر میں کہاں جاتی؟ لیکن یہ تو طے تھا کہ میں ماجد کی شرطوں کو زندگی بھر نہیں مان سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسی وقت اپنے ابا کو فون ملایا، انہیں بلا لیا۔ ابا انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر چلے آئے۔ میں ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور میں نے ابا کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ماجد جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ابا پریشانی میں بار بار یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، لیکن میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں تھے جن میں میں ابا کو اپنا مسئلہ بتا سکتی۔ اب میں نے ایک گہری نظر ماجد پر ڈالی اور کہنے لگی کہ اس وقت میری بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کل ہم سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ ابا مجھے گھر لے آئے تھے اور اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور جب میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کہنے لگی، رخسانہ کچھ تو ہوش کر، وہ تیرا شوہر ہے اور اس کا حکم تیرے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسی باتوں پر گھر چھوڑ کر آئے گی تو تیرا گھر کبھی نہیں بچے گا۔ میں تو یہ سوچ کر سکون میں آ گئی تھی کہ ساس نندوں کا کوئی چکر نہیں ہے، کسی کو تیری کام چوری پر باتیں بنانے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن تو نے تو شوہر کے دل میں ہی جگہ نہ بنائی۔ اب بتا، جب وہ تجھے لینے کے لیے آئے گا تو کیا اس کے دل میں تیرے لیے پہلے جیسی محبت ہوگی؟ اماں کی بات سن کر میں نے غصے سے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ کون سی محبت کی بات کر رہی تھی؟ ماجد کے دل میں تو میرے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حیرانی مجھے اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ اماں کو ماجد کے رویے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، نہ ہی ماجد کے بتائے کاموں پر، الٹا وہ مجھے صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے اماں کو کمرے سے نکالا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے اب واپس ماجد کے گھر نہیں جانا تھا۔ میں ایک ایسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ صبح شاید ابا نے ماجد کو فون کر کے بلایا تھا۔ اماں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ کافی دیر تک وہ لوگ آپس میں بات کرتے رہے تھے، اور پھر ابا نے جب مجھے باہر بلایا تو میں ابا کے حکم کو ٹال نہ سکی اور مجبوراً ماجد کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ماں باپ کے سامنے ماجد کا رویہ بالکل نارمل تھا، رات والا غصہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابا میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم بتاؤ تمہیں ماجد سے کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اب بات شادی شدہ زندگی کی ہے تو مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ ابا کے سامنے یہ بتاتے ہوئے میری زبان میں لکنت پڑنے لگی کہ میرے شوہر نے زندگی بھر مجھے جو 3 کام کرنے کے لیے کہے تھے وہ 3 کام مجھ پر بہت ہی بھاری تھے۔ ابا اصرار کرنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح، ایسے کون سے کام ماجد نے کہہ دیے تھے جو تمہارے لیے اتنے مشکل تھے کہ تم نے آدھی رات کو مجھے فون کر کے بلا لیا اور اپنا گھر چھوڑنا مناسب سمجھا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے بڑی ہی مشکل سے ابا کو بتایا کہ ماجد نے جو کام مجھے کہے تھے ان میں سے پہلا کام نفل نماز کی ادائیگی تھی۔ ماجد نے کمرے میں آتے ہی کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے، اور میں اس کی ادائیگی کی بجائے ان کے انتظار میں سج دج کے کیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ماجد نے کہا تھا کہ ہر رات مجھے تہجد کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ میں نے تو آج تک 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، میں آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کیسے کر سکتی تھی؟ میری بات سن کر ابا کہنے لگے، اس میں قصور ماجد کا نہیں بلکہ ہمارا ہے کہ ہم نے تمہیں ٹھیک طرح سے تربیت ہی نہیں دی اور نہ ہی نماز کا پابند بنایا۔ اگر ہم تمہیں 5 وقت کی نماز کا عادی بناتے تو تہجد کی ادائیگی تم پر کبھی گراں نہ گزرتی۔ ابا کی بات سن کر شرمندگی سے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ ماجد نے دوسرا کام مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا کہا تھا۔ ماجد چاہتے تھے کہ میں ہر رات سونے سے پہلے کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کروں اور باوضو ہو کر سویا کروں۔ مجھے قرآن پاک بند کر کے عرصہ گزر چکا تھا۔ جو میں مولوی صاحب سے سپارہ پڑھتی تھی اسی وقت پابندی سے قرآن پڑھا کرتی تھی، لیکن جب میرا قرآن مکمل ہو گیا تو میں نے دوبارہ کھول کر بھی نہ دیکھا۔ مجھے کبھی ٹی وی سے فرصت ہی نہیں ملی تھی کہ میرا دھیان
طاق پر رکھی اس پاک کتاب کی طرف جاتا۔ میری بات سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ماجد کے آگے سر جھکا گئے کہ اس سے آگے شاید الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ تیسری بات نہ ہی میں نے پوچھی تھی اور نہ ہی ماجد کے بتانے کی نوبت آئی تھی، کیونکہ میں ابا کو بلا کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ ابا زاروں کی طرح رونے لگے تھے اور میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ماجد سے کہنے لگے کہ بیٹے، ہماری تربیت میں بہت کمی رہ گئی، اور اس بات کا احساس ہمیں آج ہوا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کبھی دین کے قریب نہیں کیا۔ ماجد کہنے لگا کہ میرا مقصد آپ کی یا رخسانہ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میری شادی کسی اچھی اور نیک لڑکی سے ہو، لیکن میرے گھر والوں نے جلد بازی میں میرا رشتہ کر دیا، کیونکہ میں اکیلے گھر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے میری بہنوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ رخسانہ دین کے قریب نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شادی کی رات ہی رخسانہ کو سمجھا دوں کہ مجھے اس سے کیا توقعات ہیں۔ لیکن شاید میرا طریقہ غلط تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی دیندار بن جائے تاکہ میری آنے والی نسلیں بھی دین کے راستے پر چلیں۔ لیکن رخسانہ کو دیکھنے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد اسے ٹھیک طرح سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں آتی، میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور غصہ کر بیٹھا، جبکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں نرمی سے رخسانہ کو آہستہ آہستہ دین کے قریب کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے رخسانہ کو محبت سے دین کی طرف لانا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، اسی لیے وہ مجھ سے بدظن ہو گئی اور آدھی رات کو ہی گھر چھوڑ آئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ماجد نے سر جھکا کر اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ہی ماجد کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ دین سے دوری نے مجھے اس قدر غافل کر دیا تھا کہ دین کی ہر ضروری بات بھی مجھ پر گراں گزرنے لگی تھی۔ میں صبح اٹھ کر مارننگ شوز دیکھنا شروع کرتی تو رات کے آخری ڈرامہ تک دیکھتی۔ نہ ہی مجھے اذانوں کا پتہ چلتا، نہ ہی نماز کی کوئی پابندی کرتی۔ ماجد کو خوبصورت نہیں بلکہ دیندار بیوی چاہیے تھی۔ ابا کے آنسوؤں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں کس قدر بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، اور اگر شاید ماجد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے اس طرح آدھی رات کو گھر چھوڑ کر آنے پر مجھے ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ دیتا۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ تم نے ہمیشہ بیٹی کی صورت سنوارنے کی طرف دھیان دیا، تم یہی سوچتی رہی کہ بیٹی اگر خوبصورت نہ ہوئی تو اس کا رشتہ نہیں آئے گا، لیکن تم نے کبھی اس کی سیرت سنوارنے کی کوشش نہیں کی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ دین نہیں سیکھے گی تو گھر گرہستی کیسے چلائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ میں نے ماجد سے کہا کہ آپ مجھے تیسری بات بھی بتا دیجئے کہ جس پر مجھے عمل کرنا ہوگا۔ ماجد کہنے لگے کہ تمہیں ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کرنا ہوگا، چاہے کسی نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کیوں نہ کی ہو، لیکن تم سچے دل سے سب کو معاف کر کے سونا۔ ماجد کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کوئی انسان کیسے اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ماجد کہنے لگا کہ جب تمہیں دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ہو جائے گی تو تمہارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے ماجد سے مسکرا کر کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان تینوں باتوں پر پابندی سے عمل کروں، اور اگر کبھی مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو وہ مجھے پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ میری بات سن کر ماجد مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ ان سے جو غلطی ہوئی انہیں بھی اس بات کا احساس ہے۔ میں ماجد کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ماجد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سختی سے نہیں بلکہ محبت سے مجھے دین سکھائیں گے۔ سارے راستے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دینداری تو سکھاتے ہیں کہ وہ سسرال میں جا کر رچ بس جائیں، لیکن انہیں دینداری نہیں سکھاتے کہ جس سے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنوار سکے۔ انسان کی خوبصورتی اس کا رنگ اور روپ نہیں بلکہ اس کا اخلاق اور کردار ہے، اور یہ اسلام ہی ہے جو انسان کا اخلاق اور کردار اعلیٰ بناتا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو نماز اور قرآن پاک کا عادی بنائے، ان کے چہروں پر خود بخود نور آ جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین کبھی زور زبردستی سے سکھایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ تو محبت سے اور عمل سے سکھانے والی چیز ہے۔ جبراً آپ کسی سے 1 یا 2 دن تو اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن عمر بھر کے لیے اسے راضی نہیں کر سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔